الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. محترم ناظرین و سامعین، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صلہ رحمی کی شدید تاکید کی ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے سورہ نساء آیت نمبر 1 میں ارشاد فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو، اور قریبی رشتوں کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈرتے رہو. محترم ناظرین، اس آیت کریمہ میں قریبی رشتہ داروں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس سے مقصود یہ ہے کہ اپنے عزیز و اقارب کے حقوق ادا کرتے رہو اور ان کی حق تلفی قطعا نہ کرو، اور ان سے خوشگوار تعلقات قائم کرو، ان سے حسن سلوک کرو اور بدسلوکی سے بچو، اور ان میں سے جو شخص محتاج ہو ان کی مدد کرو. اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ نساء آیت نمبر 36 میں ارشاد فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى، اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ، والدین سے اچھا سلوک کرو، نیز قریبی رشتہ داروں سے بھی. اسی طرح اللہ رب العالمین سورہ بقرہ آیت نمبر 83 میں ارشاد فرماتے ہیں اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا کہ تم لوگ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے اور والدین سے اور قریبی رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرو گے. محترم ناظرین، ان دونوں آیات میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنا حق ذکر فرمایا، پھر والدین کا اور پھر قریبی رشتہ داروں کا. اس سے معلوم ہوا کہ حقوق میں سب سے اہم حق اللہ تعالیٰ کا ہے، پھر والدین کا، اور اس کے بعد عزیز و اقارب کا حق ہے. اور ان کا حق یہ ہے کہ ان سے حسن سلوک کیا جائے، انہیں اذیت نہ دی جائے، ان سے بدسلوکی نہ کی جائے، اور ان سے خوشگوار تعلقات قائم کیے جائیں. اللہ رب العالمین رشتہ داروں کی امداد کرنے، رشتہ داروں کی مدد کرنے کا حکم دیتے ہوئے سورہ نحل آیت نمبر 90 میں ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، بے شک اللہ تعالیٰ عدل کا، بھلائی کا اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتے ہیں. محترم ناظرین، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں کو دینے یعنی ان کی مدد کرنے کا حکم دیا ہے. اس لیے معاشرے کے خوشحال لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے خاندان کے غریب لوگوں کو بھوکا نہ چھوڑیں اور ہر طرح ان کی مدد کریں. لیکن کتنے ستم کی بات ہے کہ آج کل خاندان کے بعض افراد تو عیاشی سے زندگی بسر کرتے ہیں اور انہی کے کئی رشتہ دار روٹی کپڑے تک کو ترستے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ رشتہ داروں کو ان کے حقوق دینے کا حکم دیتے ہوئے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 26 میں ارشاد فرماتے ہیں وَآتِ ذِي الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، اور رشتہ داروں کا اور مسکینوں اور مسافروں کا حق ادا کرو. اس آیت کریمہ میں رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لہٰذا رشتہ داروں کو ان کے حقوق ادا کرنے چاہیے اور اس سلسلے میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں برتنی چاہیے. اور یاد رہے کہ صلہ رحمی کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک عقل مندوں کی صفت ہے. چنانچہ سورہ رعد میں جہاں اللہ تعالیٰ نے ان کی دیگر صفات ذکر فرمائی ہیں، وہاں ان کی ایک صفت یہ بھی ذکر فرمائی ہے کہ وہ رشتے توڑنے کے بجائے انہیں جوڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ سورہ رعد آیت نمبر 2 میں ارشاد فرماتے ہیں والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور اللہ تعالیٰ نے جس چیز کے جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ اسے جوڑتے ہیں، یعنی رشتوں کو توڑتے نہیں بلکہ ان کو جوڑتے اور صلہ رحمی کرتے ہیں. محترم ناظرین و سامعین، ان تمام قرآنی آیات سے صلہ رحمی کی تاکیدی حکم کا پتہ چلتا ہے. اس لیے ہمیں ان آیات کو مد نظر رکھتے ہوئے صلہ رحمی ضرور کرنی چاہیے. رب العالمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.